باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیک مول پہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کی جو ہتھیلی کے ماؤنٹس ہیں ان پر جو بلیک مول ہے اس کے کیا اچھے یا برے ایفیکٹ آپ کی زندگی پر پڑ سکتے ہیں، تو آپ میرے چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا میں نے پارٹ 2 بنایا ہے۔ اس میں ہم تھوڑا سا ماؤنٹس کو بھی ریپیٹ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا، اور ساتھ ساتھ ہم لائنز پہ دیکھیں گے کہ ہتھیلی کے لائنز پہ کالے بلیک مول کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہتھیلی پر سرخ رنگ کے تل بھی ہوتے ہیں، وائٹ تل بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جامنی کلر کے بھی تل دیکھے گئے ہیں۔ تو ہر تل کا جو ہوتا ہے اس کا کلر، اس کے الگ الگ میننگز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم مختلف جو کلر کے تل ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ماؤنٹس پر جو تل کا اچھا یا برا اثر ہوتا ہے اس کو بھی ریڈ کریں گے۔ تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، تو ویڈیو جو لوگ علم پامسٹری مجھ سے سیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے تو بڑی یہ دلچسپ اور اہم ویڈیو ہوگی، اور جو نئے آئے ہیں تو وہ بھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ دیکھیں، نالج والی چیز جہاں سے بھی ملے تو نالج لینا چاہیے میرے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے گود سے لے کے گور تک، یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بالکل ہم علم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں کوشش کروں گا کہ علم پامسٹری سے متعلق جتنا بھی نالج اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں نے ساری زندگی سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے، جو سیکھا ہے، جو میرے گرو ہیں، جو میرے ٹیچر ہیں، جن سے میں نے سیکھا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر بات آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہاتھ پر جو تل ہوتا ہے، وہ تل جو پیدائشی آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ تو اتنا زیادہ آپ کو برا اثر آپ پر نہیں ڈالتے، ان کا اثر بہت زیادہ برا نہیں ہوتا۔ لیکن جو وقت کے ساتھ اچانک تل آپ کے ہاتھ میں ابھرتا ہے دماغ کی لکیر پہ یا دل کی لکیر پہ یا زندگی کی لکیر پہ، تو وہ اس ٹائم تل اپنا وہ کام کرے گا۔ وہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی حادثہ رونما ہوگا، اور جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تل مدھم ہوتا ہوا آپ کے ہاتھ سے بالکل غائب ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی پرابلم آنے سے پہلے ہتھیلی میں تل کا ظاہر ہونا یہ الارمنگ ہوتی ہے۔ یہ چیز انسان کو یہ بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ کچھ پیش آنے والا ہے۔ اور جیسے ہی تل آپ کے ہاتھ میں نمودار ہو جائے، آپ کو کوئی کالا بلیک مول تل نظر آتا ہے یا سرخ رنگ کا تل نظر آتا ہے یا جامنی کلر کا تل آتا ہے، تو آپ فوراً صدقہ دینا شروع کر دیں۔ صدقہ آپ اپنے رشتہ داروں میں سے، اگر آپ کو کوئی یتیم بچہ نظر آتا ہے، کوئی بیوہ عورت آتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے کہ آپ ان کو روپیہ، پیسہ، مدد دیں، راشن دے دیں، ان کو کسی بھی طریقے سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ جو صدقہ ہوگا، وہ جو اس تل کے برے اثرات ہوں گے وہ ان کو زائل کر دے گا۔ چلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ لائنز کا بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی لائف لائن ہے، یہ انگوٹھے کا یہ جو بار ہوتا ہے وینس کا، اس کی گرد گولائی میں چلتی ہے۔ تو یہ جتنی خوبصورت ہوگی گولائی میں ہوگی، ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوگی، اتنا اس کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ یہ آپ کی برین لائن ہے، اور یہ اسی طرح آپ کی ہارٹ لائن ہے، اسی طرح یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے، یہ آپ کی جناب بزنس کی لکیر ہے، یہ آپ کا خط صحت ہے۔ یہ والا جو زندگی کی لائن سے نکلے گا وہ خط صحت ہوگا، جو مرکری کی طرف جائے گا۔ جو قسمت کی لائن سے نکلے گا وہ خط بزنس ہوگا۔ اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یلو کلر میں یہ سفر کی لکیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریلیشن کی لائن ہے۔ جو سفر کی لائن ہوگی وہ
تھوڑی سی ایسے گولائی میں اوپر کی طرف جائے گی اور قسمت کی لائن کے ساتھ مل جائے گی. اور جو بالکل سیدھی لائن ہوگی جو قسمت کی لائن کے ساتھ مل کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، یہ آپ کی ریلیشن کی لائن ہوتی ہے. اچانک بندہ اس ٹائم آپ کی زندگی میں آتا ہے اور اس کے ساتھ فوراً آپ کی شادی ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جوپیٹر پہ کھڑی لائن ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ رنگ آف سولمن ہاتھ میں ہوتا ہے، اس طرح کا یہ روحانیت کا رنگ ہوتا ہے. ایسے لوگ بڑے اسپریچول ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ گرڈل آف وینس ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے. تو ایسے لوگ بڑے آرٹسٹک مزاج ہوتے ہیں اور تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی آرٹ، کوئی نہ کوئی شاعری، پوئٹری، میوزک، ان چیزوں سے ایسے لوگوں کو بڑی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آپ کی شادی کی لکیر ہے اور یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے. یہ ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے. اب اور یہ آپ کا جو ہے مارس لائن ہے، یہ گرڈل آف وینس، اس کو گارڈین اینجل لائن بھی بولتے ہیں. گرڈل آف وینس میں نے اوپر ڈرا کی ہے. تو اب ہم نے جتنی بھی ممکنہ لائنز تھیں میں نے وہ تقریباً ہاتھ میں ڈرا کر دی ہیں. یہ خاندان کا رنگ ہوتا ہے. اگر یہ رنگ اچھا بنا ہوگا، اس پر اس طرح کے ڈاٹ بنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا. اور باقی یہاں پر کلائی کے 3 رنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تقریباً ہم نے لائنیں ڈرا کر لی ہیں. اب بات کریں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں سب سے پہلے سرخ تل کی بات کرتے ہیں. یہ سرخ رنگ کا جو تل ہے وہ تھوڑا سا زرد ٹائپ بھی ہو سکتا ہے، ہلکا سا ریڈ ہو سکتا ہے. تو یہ اگر آپ کے یہ دماغ کی لکیر پہ اس طرح کا سرخ تل آتا ہے، اس طرح کا سرخ دبا اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ آتا ہے، تو یہ سر پہ چوٹ لگنا، اس لمحے کوئی شدید ذہنی ٹینشن کی وجہ سے آپ کا سائیکو پیشنٹ بن جانا، شدید ذہنی ٹینشن بننا. عورت کی شادی ہوتی ہے اس لمحے اور اسی لمحے یہ ریڈ تل بھی ہمیں دماغ کی لکیر پہ نظر آتا ہے، تو اس کی شادی اچھی نہیں ہوگی. شور اس کو ذہنی ٹینشن دے گا، تشدد کرے گا، مارے پیٹے گا. یہ اس چیز کا سائن بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں میرج لائن کو دیکھنا پڑے گا، اس کی قسمت کی لائن کو دیکھنا پڑے گا. اگر میرج لائن بھی ڈسٹرب ہے، قسمت کی لائن بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور دماغ کی لائن پر بھی وہ سرخ رنگ کا تل نظر آ رہا ہے تو وہ شدید ذہنی ٹینشن کا بتاتا ہے. اس کے علاوہ سر پر چوٹ لگنا، سر درد کرنا، بخار ہونا، سر میں بخار ہونا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر زندگی کی لائن پہ آپ کو ایک سرخ ڈاٹ ملتا ہے، تو ایسے ایک سرخ ڈاٹ ادھر ملتا ہے. یہ میں نے پنک ڈرا کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ ریڈ پہ ریڈ نظر نہیں آئے گا. تو اگر زندگی کی لائن پہ سرخ تل آپ کو نظر آتا ہے تو یہ اس لمحے کسی بیماری کا بتاتا ہے. سرخ رنگ کا جو دبا ہوگا اس لمحے کوئی بیماری، کوئی پرابلم، کوئی روگ آپ کی زندگی میں آئے گا. اس کے علاوہ جو سرخ تل ہوتے ہیں، اگر ہاتھ میں مختلف آپ کو چھوٹے چھوٹے سرخ تل نظر آتے ہیں، دبے دبے ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ بھی خرابی خون کا سائن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سفید تل ہوتے ہیں، وائٹ تل، وہ سکن کی بیماریوں کا بتاتے ہیں. سکن کی بیماری ہو سکتی ہے آپ کو، دماغ سے ریلیٹڈ پرابلم، سکن سے ریلیٹڈ پرابلم، کوئی بھی ان کی جو جسمانی روگ ہے. آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی، اندرونی طور پر آپ کا بلڈ صحیح نہیں بن رہا، جگر آپ کا ٹھیک کام نہیں کر رہا. تو یہ سارے جو تل ہیں نا مختلف کلر کے، اسپیشلی جو جامنی رنگ کا تل ہے وہ آپ کے ہیپاٹائٹس ہونے کا، ان کے آپ کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، کالا یرکان ہو سکتا ہے، جگر آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا. تو جو جامنی رنگ کے تل ہیں وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم، آپ کا کوئی والو صحیح کام نہیں کر رہا، دل اپنا صحیح کام نہیں کر رہا، جگر اپنا صحیح کام نہیں کر رہا، تو جامنی یا ریڈ کلر کا تل یہ آپ کے ہاتھ میں نمودار ہو سکتا ہے. سکن سے ریلیٹڈ پرابلم، بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم، سفید سفید دبے آپ کو نظر آئیں گے. اگر سکن سے ریلیٹڈ پرابلم آپ کو پیش آنے والی ہے نا، تو پھر آپ سفید رنگ کے تل ہاتھ میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری لگنے والی ہے یا آپ کا جگر خراب ہونے والا ہے تو پھر جامنی کلر کے تل جو ہیں وہ آپ کی ہتھیلی میں نمودار ہو سکتے ہیں. اور اگر سرخ رنگ کے ڈاٹ آپ کے ہاتھ میں زیادہ نظر آنا شروع ہو سکتے ہیں تو آپ کا خون خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. بلڈ جو ہارٹ ہے وہ آپ کا صحیح پراپر کام نہیں کر رہا، خون میں خرابی ہو چکی ہے، بلڈ آپ کا جو ہے اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم آ سکتی ہے، پھیپھڑے گردے آپ کے پراپر کام نہیں کر رہے. تو یہ جسمانی بیماریوں کا زیادہ تر یہ جو تل بتاتے ہیں. اگر زیادہ تل
آپ کے ہاتھ میں نمودار ہونا شروع ہو جائیں تو فوراً آپ کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، اپنے تمام جسم کا، اپنے تمام جتنے بھی آپ کے باڈی کے اندرونی آرگن ہیں نا، آپ ان کا ٹیسٹ کروائیں۔ بات ہو رہی تھی جناب کہ اگر یہ سرخ ڈاٹ آپ کو دل کی لائن پہ نظر آتا ہے تو دل سے ریلیٹڈ بیماریاں، کوئی بہت بڑا محبت میں دھوکا، اگر دل کی لائن پہ ریڈ تل بھی نظر آئے اور ساتھ دل کی لائن پہ ایسے کوئی لائن کاٹ بھی دے دل کی لائن کو، یا دل کی لائن ایسے بریک ہو جائے، ٹوٹ جائے، تب آپ کی شادی بریک ہو سکتی ہے، محبت میں دھوکا ہو سکتا ہے، کسی اپنے رشتے سے بہت بڑا دھوکا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اب کچھ کالے تلوں کی بات کر لیتے ہیں، جو بلیک مول ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر تو یہ رنگ آف رنگ آف سولمن ہے، یہ روحانیت کا سائن ہے۔ اگر بالکل اس لائن کے اوپر کالا تل آتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈونگی ہو سکتے ہیں، منافق ہو سکتے ہیں، اوپر سے کچھ ہوں گے، اندر سے کچھ ہوں گے، ان کے اسپرچول ہونے کا ظاہر کریں گے کہ ہم کوئی پیر فقیر ہیں، کوئی بڑے اس طرح کے، ہم کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہوں گے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، نالج نہیں ہوگا۔ اور اس رنگ آف سولمن کے علاوہ اگر ویسے آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پر بلیک مول ہے تو یہ شادی میں دیری کا سائن ہو سکتا ہے، شادی میں مسئلے بنیں گے، شادی آپ کی لیٹ ہوگی، اگر شادی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے پارٹنر سے سچی محبت نہ ملے، آپ اپنے پارٹنر سے مطمئن نہ ہوں، آپ کی اس کے ساتھ ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ اس کے علاوہ جاب میں پرابلم، بزنس میں پرابلم، آپ کے اندر ایگو بڑھ سکتی ہے، آپ کے اندر غصہ بڑھ سکتا ہے، آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں، شادی ہو جائے، پاور ہو جائے، اتھارٹی ہو جائے، ان ساری چیزوں کو ہم جوپیٹر سے دیکھتے ہیں۔ نالج کو بھی اگر بلیک مول ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنے نالج کا اور آپ اپنی پاور کا، اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ کہ مول آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جوپیٹر پہ ہوگا یا وینس ماؤنٹ پہ ہوگا، یہ آپ کو دولت ضرور دے گا۔ یہاں پہ اگر مول ہوگا تو بالکل یہ راہو پر بھی، کیتو پر بھی، یہ بلیک مول آپ کو دولت ضرور دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی بیماری آ جائے، لیکن دولت یہ ہر صورت ہر بندے کو دیتا ہے جس کی ہتھیلی میں بلیک مول ہوتا ہے، اس کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور نکل بھی جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ ٹھہرتی بھی کوئی نہیں ہے۔ زندگی کی لائن میں کالا تل جناب، اس لمحے آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی بیماری، کوئی بہت بڑی پریشانی، کوئی بہت بڑا دھوکا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو گارڈین اینجل لائن ہے یہ آپ کی پارٹنر کی لائن بھی ہوتی ہے، تو جو آپ کے جو آپ کا کوئی ہمدرد جو رشتہ ہے، ظاہر ہے بیوی آپ کی ہمدرد ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی بھائی جو آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، جو بھی رشتہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے نا، قدم قدم پر آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، یہ جو اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، یہ آپ کے قریبی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اگر گارڈین اینجل لائن پہ اگر کوئی بلیک مول ہو۔ قسمت کی لائن پر کالے تل کا ہونا، یہ آپ کو روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، شادی میں مسائل آ سکتے ہیں، پرابلم آ سکتے ہیں۔ اسی طرح قسمت کی لکیر میں نے آپ کو بتا دیا، دل کی لکیر پہ اگر آتا ہے تو محبت میں دھوکا، شادی میں پرابلم، کوئی بہت بڑا دھوکا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی دل سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم پیش آ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سن ماؤنٹ پہ آ جائے یا دل کی لائن پہ اس انگلی کے بالکل نیچے یہاں پہ تل ہو تو ابو کے ساتھ آپ کے ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی بصارت کمزور ہو سکتی ہے، آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سیٹرن پہ یہاں پہ بلیک مول کا ہونا، مایوسی، ڈپریشن، روپے پیسے کا نقصان، یہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ مرکری سے ہم انسان کا جو بزنس ہوتا ہے، اچھی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، یہ اس کا ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر مرکری پہ یہاں پہ بلیک مول آ جائے اس جگہ پہ تو مرکری ماؤنٹ پر بلیک مول کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایسا بندہ ٹھگ ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، بزنس میں لین دین کا وہ اچھا نہیں ہوگا، فراڈیا ہوگا۔ اسی طرح اس کی شادی میں پرابلم آ سکتے ہیں، بزنس میں اس کو نقصان ہوگا۔ شادی کی لائن کے اوپر اگر بلیک مول آتا ہے تو شادی کی لائن کے اوپر شادی دیر سے ہوتی ہے، شادی ہو جائے تو شادی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ شادی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، ان کے انسان کو پیش آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خطے بزنس ہے اس پر نقصان، بزنس سے ریلیٹڈ نقصان ہو سکتا ہے آپ کا۔ خطے صحت پر تیل کا ہونا، یہ بھی انسان کو جو صحت کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ہیپاٹائٹس ہو گیا، شوگر ہو گیا، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ انسان کو پیش آ سکتی ہیں، گردے، پھیپھڑے، یہ چیزیں اس کے خراب ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ مزید کوئی میں دیکھتا ہوں کوئی لائن اگر رہ گئی ہے تو شہرت کی لائن پہ
یہ جو شہرت کی لائن ہے یہ آپ کی شہرت سن لائن ہوتی ہے. تو سن لائن پہ اگر کوئی بلیک مول ہے تو وہ شہرت کی لائن پہ آپ کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا. جاب کر رہے ہیں یا اگر آپ سیاست میں ہیں تو کسی سکینڈل کا شکار ہو جائیں گے آپ اور برے طریقے سے آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اس چیز کا سائن ہے. اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کو مول نظر آتا ہے تو شادی میں پرابلم، اولاد پیدا ہونے میں پرابلم پیش آ سکتی ہیں. اسی طرح یہ میں لائنیں تھوڑی سی ختم کرتا ہوں. یہ آپ کی شادی کی لائن ہے یہ والی. اب شادی کی لائن کے اوپر ہوتی ہیں اولاد کی لائن ہے یہ والی جو شادی کی لائن سے اوپر نکلتی ہے. اب اگر ان شادی کی لائنز پر اگر بلیک مول ہو تو اگر کوئی بلیک مول شادی کی لائن کے اوپر ہو یا یہ شادی کی لائن کے اوپر ہوگا تو شادی میں مسئلے بنیں گے. لیکن اگر اولاد کی لکیر کے اوپر بلیک مول ہوگا نا تو بچے کی صحت اچھی نہیں ہوگی. یا تو پریگنینسی ضائع ہو جاتی ہے یا پھر بچے کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ بچے کی صحت زیادہ اچھی نہیں ہوتی. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. کلائی کے جو رنگ ہوتے ہیں اگر ان پر مول ہو تو پہلے رنگ پہ اگر مول ہو ان کے پہلے رنگ پہ اگر مول ہوگا تو وہ انسان کی جو صحت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر عورت کے پہلے رنگ پر مول ہے اور اس کا یہ جو رنگ ہے یہ اوپر کی طرف اٹھا بھی ہوا ہے اور اس پر یہ بلیک مول بھی ہے تو ایسی عورت بانجھ پن کا شکار ہو سکتی ہے یا اس کی پریگنینسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اگر پریگنینسی ہو جائے تو بیبی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. تو ان کی بڑی پرابلم آتی ہیں اس کو. اور دوسرے پہ اگر ہو تو اولاد نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو پیش آ سکتی ہیں. اس طرح وینس ماؤنٹ پر بھی اگر تل ہو تو یہ بھی جنسی بیماریوں کا بتاتا ہے. آپ کے اندرونی اعضاء جو ہوتے ہیں ان میں پرابلم آ جاتی ہے. جو پوشیدہ آپ کے اعضاء ہوتے ہیں سیکسچول آرگن جو ہوتے ہیں وہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے. عورت یا مرد کو تو وہ بیبی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ خط صحت یہاں پہ اگر جزیرہ ہو یا یہاں پہ یہ کراس ہو تب بھی ایسے مرد اور جو عورت ہوتے ہیں وہ بانجھ پن کا شکار ہو سکتے ہیں. زندگی کی لکیر پر تل، پریشانی، ٹینشن، اچانک کسی حادثے کا ہونا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. دماغ کی لکیر پہ تل دماغی خلل کا بتاتا ہے. قسمت کی لکیر پہ تل روپے پیسے کا نقصان ہونا بتاتا ہے. دل کی لکیر پہ اس جگہ پہ اس انگلی کی سیدھ میں تل آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے. آئز سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم پیش آ سکتے ہیں. دماغ کی لکیر پہ بلیک مول یہ آپ کی برین لائن ہے. اس پر اگر یہ اس جگہ پہ بلیک مول تو سر پہ چوٹ لگنا، ذہنی بیماریاں، ٹینشنیں یہ اس چیز کا سائن ہو سکتا ہے. یہاں پہ اگر بلیک مول ہے تو شادی میں مسئلے مسائل پرابلم یہاں پر بھی شادی میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جوپیٹر پہ اگر بلیک مول ہے تب بھی شادی میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اور شادی کی لائن پہ اگر بلیک مول ہے تب بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اور اگر یہاں پر مون ماؤنٹ پر اگر بلیک مول ہے اس جگہ پہ تو آپ کے اندر مایوسی، ڈپریشن، خوف، ایک انجانا سا خوف اس کے آپ سائیکو پیشنٹ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے. آپ کے اندر آپ ہر بندے پر شک کرتے ہیں. آپ کے اندر اعتماد کی کمی آ جاتی ہے. کسی پر بھی آپ بھروسہ نہیں کرتے. کسی انسان پر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ شکی اور وہمی ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو سفر کی لائن ہے وہ اس جگہ پہ ہوتی ہے. اگر اس پہ اگر بلیک مول آ جائے تو سفر میں آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. سفر میں نقصان ہو سکتا ہے. روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ پردیس چلے جاتے ہیں لیکن پردیس میں سخت تکلیفیں دیکھتے ہیں، سخت ٹینشنیں دیکھتے ہیں. یہ اس چیز کا سائن ہے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کی ہوتی ہے قسمت کی لکیر. ایک منٹ ٹھہر جائے. یہ ہے آپ کی لک لائن اور یہ ہوتی ہے آپ کی سفر کی لکیر. اچھا سفر کی لکیر جو قسمت کی لائن کے ساتھ جڑتی ہے نا ایسے تھوڑی سی گلائی میں چلتی ہے. اور جو شادی کی لائن ہوتی ہے نا ریلیشن کی لائن وہ اچانک سیدھی اس کے ساتھ جڑے گی ایسے کر کے. اگر تو یہ جڑنے والی ریلیشن والی لائن قسمت کی لائن کو ایسے پار ہو جائے تو آپ کا وہ ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح اگر اسی ریلیشن کی لائن کے بالکل شروع میں ہی بلیک مول آ جائے، ادھر بلیک مول آ جائے ریلیشن والی لائن پہ تو وہ بندہ دھوکے باز ہوگا، فراڈ ہوگا. وہ آپ کے ساتھ کسی مطلب کسی لالچ کی وجہ سے آپ کے پاس آپ کی زندگی میں شامل ہوئے. اور اگر یہاں سے کوئی لائن اس لائن کو کاٹ بھی دیتی ہے ایسے کر کے اسی ریلیشن کی لائن کو ایسے کر کے تو بلیک مول بھی اور کسی لائن نے اس کو کاٹ بھی دی ہے تو آپ کا وہ ریلیشن نہیں بن پائے گا. وہ بندہ آپ کو دھوکہ دے گا
اور آپ کی زندگی سے وہ نکل جائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ سفر کی لائن پہ اگر بلیک مول ہوگا اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ رہے تو شروع میں سفر کرنے میں آپ کو سخت پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے 2 یا 3 دفعہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے، آپ پھر اپیل کریں اور بڑی مشکلوں کے بعد آپ پردیس جائیں، اور پھر پردیس میں جا کے بھی آپ کو اچھی خاصی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد بڑی مشکل کے سے آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی اگر سیٹرن ماؤنٹ پر اگر سرخ رنگ کا تل ہے اس جگہ پہ، سیٹرن پہ یہاں پر سرخ رنگ کا تل ہے تو یہ شادی میں پرابلم کا بتاتا ہے، شادی لیٹ ہوتی ہے، شادی اگر ہو جائے تو شادی میں مسئلے بڑے بنتے ہیں، تو اس طرح کا جو پرابلم ہے وہ کبھی کبھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کی لائن پر ہو تو پھر یہ بیماری کا سائن ہوتا ہے۔ دل کی لائن پر اگر سرخ رنگ کا ڈاٹ کا تل ہوگا تو ہائی بلڈ پریشر کے آپ پیشنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوگا، دل سے ریلیٹڈ آپ کو روگ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر دماغ کی لائن پہ سرخ تل آپ کو نظر آتا ہے تو ذہنی ٹینشنیں، بیماریاں، تو اس طرح کی جو پرابلم ہے وہ آپ کو پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرینڈز میرا خیال ہے میں نے نہ آج کوئی ماؤنٹ چھوڑا ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ ہوتا ہے مریخ منفی اور یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ مثبت ہے، یہ ہوتا ہے مریخ منفی۔ تو ان دو مریخ پر بھی یہ سرخ رنگ کا تل کا ہونا آپ کے اندر غصے کو بڑھا دے گا۔ اگر یہاں پر بلیک مول ہوگا یہ آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ بڑھا دے گا، آپ کے اندر ایگو بڑھ جائے گی اور بے تحاشا غصہ آپ کے اندر آئے گا، مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی شادی بھی بڑی مشکل سے کامیاب ہوتی ہے۔ تو فرینڈز آپ تقریباً میرا خیال ہے ساری لائنیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا، بہت کچھ نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہم آپ کے لیے اتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کریں، پیارے پیارے کمنٹس پاس کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ اپنے ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں۔ جیسے میں نے یہ مولز پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے آپ کو دی ہے، آپ کو اس کے بارے میں نالج دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر جو لائنز ہیں ایک ایک لائن کا مطلب میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور آپ کا ذائقہ بھی بنے گا اور آپ کی فل ریڈنگ، دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ فل ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے لیفٹ ہینڈ کی بھی پکس بھیجنی ہے، رائٹ ہینڈ کی بھی پکس بھیجنی ہے۔ تو آپ اگر عورت ہیں یا مرد ہیں دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں۔ عورت کا بھی لیفٹ ہینڈ پڑھا جاتا ہے اور رائٹ ہینڈ بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ لیفٹ ہینڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بچپن سے کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، اور رائٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں وہ ان کا استعمال کتنا اچھا کرتا ہے، وہ ان سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ہمیں رائٹ ہینڈ بتاتا ہے۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔